नाज़रीन, एक मुलाकात जो महज दो रहनुमाओं की रिवायती मुस्कुराहटों और हाथ मिलाने का मंजर नहीं थी, बल्कि वो लम्हा था जिसने खत्ते की सियासत की बुनियादें हिला के रख दी। वाशिंगटन के ऐवानों में होने वाली ये गुफ्तगू दरअसल ताकत के उस खेल का आगाज है जिसमें पाकिस्तान पहली बार सिर्फ सामे नहीं बल्कि मरकजी किरदार के तौर पर उभरा है। ऐसे वक्त में जब मशरक़ वस्ता खून और बारूद की लपेट में है, ईरान और इसराइल की कशीदगी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, सऊदी अरब अपनी सलामती के लिए नए सहारे तलाश कर रहा है और भारत खामोश तमाशाई बन के पस मंजर में धकेल दिया गया। पाकिस्तान का अमरीकी सदर के साथ बैठना महज सिफारतकारी नहीं बल्कि आने वाले बरसों की स्ट्रेटेजिक सफबंदी का ऐलान है। ये वो लम्हा है जो बता रहा है कि खत्ते के फैसले अब पुरानी लकीर पर नहीं खींचे जाएंगे। ताकत का तवाजुन बदल रहा है और पाकिस्तान इस तब्दीली का महवर बनता जा रहा है। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, वाशिंगटन की सर्द हवाओं में जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और मुल्क के ताकतवर तरीन फौजी सरबराह अमरीकी सदर से मिले तो यह महज एक मुलाकात नहीं थी बल्कि एक नए सिफारती बाब की शुरुआत थी। ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक आगाज ही में बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए और दोनों रहनुमाओं को अजीम शख्सियात करार देकर यह इंदिया दे दिया कि वो इस ताल्लुक को महज रस्मी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक अहमियत दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से यह मुलाकात उस वक्त हुई जब खित्ते में कई महाज खुले। एक तरफ गजा का सुलगता हुआ मामला है, दूसरी तरफ भारत के साथ तनाव अपनी जगह मौजूद है। ऐसे में पाकिस्तान का यह मौकिफ कि ट्रंप मैन ऑफ पीस हैं, उसे मशरक़ वस्ता में जंग रोकने का किरदार अदा करना चाहिए। यह एक वाज़ेह सिफारती पैगाम है कि पाकिस्तान अमरीका को महज ताकतवर इत्तेहादी नहीं बल्कि सालिस की कुर्सी पर भी देखना चाहता है। यह मुलाकात सियासी बयानात तक भी महदूद नहीं रही। इसमें इंसदाद दहशतगर्दी पे बात हुई, खित्ते की कशीदगी पे तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान ने खुले लफ्जों में अमरीकी सरमायाकारी की दावत दी। ज़रई, मादनियात और तवानाई के शोबे में सरमायाकारी की यह पेशकश दरअसल पाकिस्तान की इक्तसादी ज़रूरियात की अक्कासी है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ सिर्फ सलामती और अस्करी ताउन नहीं चाहता बल्कि इक्तसादी ताल्लुकात को भी नए मोड़ के ऊपर ले जाना चाहता है। और यह मुलाकात कैसे वक्त में हो रही है यह समझना चाहिए। जब पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में खला पाया जाता था, 6 साल बाद व्हाइट हाउस में मुलाकात इस खला को पुर करने की पहली संजीदा कोशिश है। और इस बार अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म और फौजी क़यादत दोनों एक साथ थे। यह मंजर दुनिया को यह बताने के लिए काफ़ी था कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को एक ऐसी हाइब्रिड शराकतदारी के तनाजुर में देख रहा है जहां सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज के ऊपर मौजूद है। असल सवाल अब यह है कि इस मुलाकात के बाद अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात महज तस्वीर और बयानात तक महदूद नहीं रहेंगे या फिर इसके नतीजे में वो अमली पेशरफ्त होगी जिसकी पाकिस्तान को अशद जरूरत है। मशरक़ वस्ता की आग, भारत के साथ तनाज़ा, मईशत का दबाव, ये सब ऐसे मसाइल हैं जिनका हल सिर्फ बड़े दावों से नहीं निकल सकता। उसके लिए मुस्तकिल, नतीजा खेज और दो तरफा एतमाद पर मबनी पॉलिसी दरकार है। और यही वजह है कि इस मुलाकात को मुस्तकबिल की सिफारतकारी के लिए कसौटी समझा जा रहा है। अगर ट्रंप वाकई मैन ऑफ पीस साबित होना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान के खदशात और खत्ते के हकीकी मसाइल में अमली किरदार अदा करना होगा, वरना यह मुलाकात माजी की यादगारों की तरह एक खूबसूरत तस्वीर और चंद बड़े अल्फाज में सिमट के रह जाएगी जो बज़ाहिर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। मंजरनामा मुस्बत दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ट्रंप से होने वाली मुलाकात ने वाशिंगटन के सियासी और सिफारती ऐवानों के साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर नई बहसों को जन्म दिया। अगरचे पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से जारी एलामिये में जो तफसीलात सामने आई हैं वो अमूमन वही तफसीलात हैं जो आम मुलाकातों के बाद आती हैं, मगर अवामी और बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली गुफ्तगू ने इस मुलाकात की अहमियत को कई गुना बढ़ाया। इस मुलाकात में असल सवाल ये नहीं कि क्या बात हुई बल्कि यह है कि इस मुलाकात ने दुनिया को क्या इशारे दिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर और बाहर यह बात नोट की गई है कि वज़ीर आज़म के साथ फील्ड मार्शल की मौजूदगी जो है यह महज एक प्रोटोकॉल की रवायत नहीं थी बल्कि इस बात का सबूत थी कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत इस वक्त अमरीका के साथ ताल्लुकात के नए दौर में एक सफ़े के ऊपर खड़ी। ये तस्वीर जो है ये दरअसल उस पार्टनरशिप की झलक है जिसका जिक्र हमारे अपने वज़रा बार बार करते रहे हैं, बिलखुसूस ख्वाजा आसिफ साहब। भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा और अब व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से बराह रास्त मुलाकात, इन सब को यकजा करके पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान 2025 में कामयाबियों के नए सफ़र पर गामज़न है। यह भी हकीकत है कि इस मुलाकात ने भारत में बेचैनी पैदा की। वहाँ के तजियाकार खुले लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फौजी सरबराह की व्हाइट हाउस आमद और उनका शानदार इस्तकबाल दरअसल नई आलमी सफबंदी का इशारा है और भारत की अपनी पॉलिसीज़ और गलतियों ने इस खला को मज़ीद बढ़ा दिया।
یوں لگتا ہے کہ خطے کی سیاست میں ایک نیا بیانیہ ابھر رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، بھارتی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جس میں پاکستان کو ایک اہم اور فیصلہ کن کھلاڑی کے طور پہ دکھایا جا رہا ہے. امریکہ کے اندر بھی اس ملاقات کو نظر انداز نہیں کیا گیا. وہاں کے طاقتور حلقے اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ پاکستان کی حیثیت اب صرف ایک علاقائی ملک ہی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک پلیئر کی بن چکی ہے. پاکستان نے واشنگٹن میں خود کو نہ صرف معدنیات، توانائی اور کرپٹو کرنسی جیسے کمرشل مواقع کے تناظر میں پیش کیا بلکہ مڈل ایسٹ کے تنازعات کے بیچ میں ایک ایسے ملک کے طور پہ بھی ابھرا جو بیک وقت ایران، خلیجی ریاستوں، چین اور روس سے متوازن تعلقات رکھتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جو امریکہ کے لیے ناگزیر بنتا جا رہا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کی آگ کو بجھانے اور وہاں کے بحران کو سمجھنے کے لیے پاکستان کی شمولیت کے بغیر امریکہ کو لگتا ہے کہ فارمولا مکمل نہیں ہو سکتا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت صرف معاشی یا تجارتی نہیں بلکہ اب سیکیورٹی سے جڑی ہوئی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا کردار ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے، اور جب واشنگٹن اپنی کامیابیوں کی فہرست بناتا ہے تو اس میں پاکستان کا ذکر ناگزیر ہے. اس ملاقات میں یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ صرف ایک اتحادی نہیں بلکہ ایک فعال شراکت دار ہے جو خطے میں امن قائم کرنے اور دہشت گردوں کی کمر توڑنے کے لیے عملی کردار ادا کر سکتا ہے. یہاں ایک اور پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان حالیہ برسوں میں پیدا ہونے والے تناؤ نے پاکستان کو واشنگٹن کے قریب کر دیا. اگر امریکہ اور بھارت کے تعلقات مثالی ہوتے تو شاید آج یہ ملاقات نہ ہوتی اور فیلڈ مارشل کی موجودگی وائٹ ہاؤس کے اندر اس طرح نمایاں نہ ہوتی. لیکن بدلتے حالات نے پاکستان کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنے کردار کو زیادہ واضح اور مؤثر انداز میں پیش کر سکے. اور میرے نزدیک اس ملاقات کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان نے ایک بار پھر امریکہ کو یاد دلایا کہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں. سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو یا ایران کے ساتھ تعلقات، پاکستان نے اپنی حیثیت کو ایک ایسے ملک کے طور پہ بنوایا ہے جو طاقت کے توازن میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے. اسی لیے واشنگٹن بھی اب اس حقیقت کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ پاکستان کے بغیر مشرق وسطیٰ کے بحران کو سلجھانا یا خطے میں استحکام لانا ممکن نہیں. یہ ملاقات محض رسمی نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھی، کہ پیغام اس بات کا کہ پاکستان اب اپنی شرائط کے ساتھ میدان میں موجود ہے. ایک طرف امریکہ کے ساتھ تعلقات کو نئے موڑ کے اوپر لانا ہے، دوسری طرف خطے میں اپنی حیثیت کو مزید مضبوط کرنا ہے. اگر اس پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے تو آنے والے برسوں میں پاکستان عالمی سیاست میں ایک ایسی قوت کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے جس کے بغیر نہ مشرق وسطیٰ کے فیصلے ہو سکیں گے اور نہ ہی خطے کی سلامتی کے معاملات مکمل ہو سکیں گے. یہ ملاقات اس وقت بھی ہو رہی ہے جب پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک ایسے موڑ پہ ہے جہاں سے آگے بڑھنے کے لیے صرف روایتی سوچ کافی نہیں رہی. یہ وہ لمحہ ہے جہاں پاکستان کے لیے موقع بھی ہے اور امتحان بھی. شہباز شریف اور ٹرمپ کی ملاقات کو اگر محض ایک سفارتی پروٹوکول سمجھا جائے تو یہ حقیقت سے آنکھیں چرانے کے مترادف ہوگا. اصل میں یہ ملاقات اس حقیقت کی غماز ہے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں ایک نئے باب کا آغاز کر رہا ہے. ایک ایسا باب جس میں معیشت، دفاع اور خطے کی سیاست ایک دوسرے سے جڑتے ہیں اور عالمی منظرنامے میں پاکستان کو ایک فیصلہ کن کھلاڑی کے طور پہ اجاگر کرتے ہیں. یہ الگ بات کہ ہمارے یہاں پہ معاشی منظرنامہ کیا ہے، میں ڈپلومیٹک ٹائز کی بات کر رہا ہوں. گزشتہ برسوں میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کئی نشیب و فراز سے گزرے. کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک دوسرے کے ہم قریب آتے رہے، کبھی واشنگٹن کی کڑی شرائط اور اسلام آباد کے سخت رویوں نے دونوں ملکوں کو فاصلے پہ دھکیل دیا. اب حالات بدل رہے ہیں. امریکہ اپنی عالمی حکمت عملی میں نئے اتحادی ڈھونڈ رہا ہے اور پاکستان یہ سمجھ چکا ہے کہ اگر وہ اپنی معیشت کو سہارا دینا چاہتا ہے اور عالمی سیاست میں جگہ بنانی ہے تو امریکہ کو ایک نیا شراکت دار بنانا ہوگا. اسی لیے اس ملاقات میں پاکستان نے معدنی وسائل، توانائی کے منصوبے، ٹیکنالوجی کی منتقلی پہ کھل کے بات رکھی ہے. پاکستان کے پاس ایسے ذخائر موجود ہیں جنہیں دنیا انتہائی قیمتی دھاتیں کہتی، ریئر ارتھ منرلز کہتی ہے، اور جو دفاعی صنعت سے لے کے برقی گاڑیوں اور توانائی کے ذخیرے تک ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں. یہ وہ کارڈ ہے جسے پاکستان بر وقت کھیل رہا ہے. یہ ملاقات صرف معیشت تک محدود نہیں، اس کے سیکیورٹی پہلو بھی کہیں زیادہ اہم ہے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان انٹیلیجنس تعاون، دفاعی ٹیکنالوجی کی منتقلی اور فوجی تربیت جیسے موضوعات زیر بحث آئے تو یہ تعلقات کو ایک نئی جہت دے سکتے ہیں. اس سے پاکستان کو نہ صرف اپنی دفاعی صلاحیت بہتر بنانے کا موقع ملے گا بلکہ دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان محض امداد لینے والا ملک نہیں بلکہ ایک ایسا شراکت دار ہے جو اپنے خطے اور اس سے آگے کے مسائل میں بھی حصہ ڈال سکتا ہے. مشرق وسطیٰ کے تناظر میں اب اسے دیکھیں تو اس ملاقات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. پاکستان نے حال ہی میں سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ کیا جس نے خطے کے طاقت کے توازن کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. سعودی عرب کو اس وقت ایک ایسے اتحادی کی ضرورت تھی جو محض کاغذی وعدے نہ کرے بلکہ عملی طور پہ دفاعی تعاون فراہم کرے. ایران اور اسرائیل کی کشیدگی بڑھ رہی ہے، یمن اور لبنان کے محاذ مسلسل دباؤ کے اوپر ہیں اور اس پورے تناظر میں سعودی عرب نے پاکستان کا انتخاب کیا کیونکہ پاکستان کی فوجی ساکھ خطے میں معتبر ہو چکی ہے اور
اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے۔ امریکہ اس صورتحال پہ گہری نظر رکھے ہوئے، اسے اندازہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں نئی صف بندی کے لیے ایسے ممالک کی ضرورت ہے جو ایک وقت میں کئی محاذوں کے اوپر ساتھ دے سکیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا قریب آنا واشنگٹن کے لیے ایک اشارہ ہے کہ اسلام آباد اب محض خطے کا ایک مبصر نہیں بلکہ فعال کردار ادا کرنے والا ملک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف اور ٹرمپ کی ملاقات محض دو ممالک کے درمیان بات چیت نہیں بلکہ ایک سہ طرفہ ہم آہنگی کی بنیاد بھی ہو سکتی ہے، جس میں پاکستان، امریکہ اور سعودی عرب کے مفادات جڑ جائیں۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ بھارت کے لیے لمحہ فکریہ بن چکی ہے۔ بھارت نے ہمیشہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو صرف تیل اور تجارت تک محدود رکھا ہے۔ اس نے عرب دنیا کے ساتھ بڑے دفاعی یا اسٹریٹجک معاہدوں کی طرف کبھی قدم نہیں بڑھایا۔ آج جبکہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کو ایسے اتحادیوں کی ضرورت ہے جو ان کی سیکیورٹی میں عملی کردار ادا کر سکیں، بھارت پس منظر میں جا چکا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے معاہدے کے ذریعے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ صرف ایک اقتصادی پارٹنر نہیں بلکہ ایک ایسا ملک ہے جو دفاعی تحفظ کا ضامن بھی بن سکتا ہے، اور یہی وہ برتری ہے جو پاکستان کو بھارت پہ حاصل ہو رہی ہے۔ اگر اس ملاقات کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے لیے ایک نیا پیغام ہے۔ پاکستان یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ قرض لینے والا ملک نہیں، دباؤ میں آ جانے والا ملک نہیں بلکہ ایک بااعتماد طاقت ہے۔ ماضی کی شرائط جو تھیں اب اس سے مختلف اپنی شرائط پر تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ معدنی وسائل پہ بات کرنا، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا، مشرق وسطیٰ میں اپنی حیثیت بنوانا، یہ سب ایک نئی حکمت عملی کے تسلسل کا حصہ ہیں۔ اگر یہ اقدامات دانش مندی کے ساتھ جڑ گئے تو پاکستان کی پوزیشن آنے والے برسوں میں بہت مضبوط ہو سکتی ہے۔ امریکہ کو پاکستان کے وسائل کی ضرورت ہوگی، سعودی عرب کو پاکستان کے دفاعی تعاون کی ضرورت ہے، مشرق وسطیٰ میں پاکستان کی موجودگی ناگزیر بنتی جا رہی ہے۔ اس سب کے مقابلے میں بھارت کی پالیسی محض تجارت تک محدود ہے اور وہ خطے کی بڑی اسٹریٹجک تصویر میں پیچھے رہ چکا ہے۔ یوں یہ ملاقات محض ایک ملاقات نہیں، یہ اب ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ یہ وہ باب ہے جس میں پاکستان عالمی سطح پر اس کردار کو حاصل کر سکتا ہے جو اسے کئی دہائیوں سے درکار تھا۔ اگر پاکستان اس موقع کو دانش مندی کے ساتھ استعمال کرے، اپنے تعلقات میں توازن رکھے، اپنے وسائل کو صحیح سمت میں لگائے، تو آنے والے برسوں میں اسلام آباد خطے کا صرف ایک ناظر نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن کھلاڑی بن جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔